اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو چومتے اور کندھوں پہ سوار کرتے اور بازار میں لے کے پھرتے اور ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے لیے سجدے طویل کرتے اور فرماتے کہ میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ مجھے جو محبوب ہیں وہ حسن و حسین ہیں رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ پیار مجھے حسن و حسین سے ہے۔ اسی طرح منبر پہ موجود اللہ کے نبی صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے، منبر پہ موجود صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کھیلتے کھیلتے، سرخ قمیضیں پہنی ہوئی تھی قمیصیں، اور کھیلتے کھیلتے آئے دروازے میں، لڑکھڑا رہے تھے، چھوٹے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا لڑکھڑانا دیکھا تو منبر سے اترے، خطبہ دیتے دیتے منبر سے اترے اور صحابہ کو چیرتے ہوئے گئے اور دونوں کو اٹھایا اور لا کے سامنے بٹھا لیا اور قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ سچ کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہارے اولاد یہ آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایسا پیار، اب اندازہ لگائیں ان کا لڑکھڑانا دیکھا کتنی دور، درمیان میں صحابہ بیٹھے ہوئے، کسی بھی صحابی کو کہتے ذرا اٹھاؤ میرے نواسوں کو اور لے کے آؤ، اس طرح سے نہیں کیا، منبر چھوڑا، خطبہ دیتے ہوئے جن کے لیے جان دو عالم نے، تمام انبیاء کے سردار نے، تمام انبیاء کے امام نے، اللہ کے محبوب نے، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا نام منبر پر موجود ہیں، صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں، جن کے لیے منبر چھوڑ کے دوڑے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت حسن و حسین ہیں رضی اللہ عنہ۔ کیا پیار تھا، کیا عشق تھا، کیا جو ہے نور نظر تھے دونوں شخصیات۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو کبھی پھول کہتے، کبھی جو ہے سب سے زیادہ محبوب کہتے، کبھی کندھوں پہ سوار کرتے، کبھی سجدوں کو طویل کرتے۔ اتنا پیار نواسوں کے ساتھ ہے۔ گھر میں داخل ہوئے، رو رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک جو ہے ان کے منہ میں دے دی اور انہوں نے زبان نبی کو، زبان اطہر کو چوسا اور سیر ہوئے۔ اتنا پیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے تھا، اپنے نواسوں سے تھا، اور ان کا مقام آخرت کے اعتبار سے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن یہ حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پیار اتنا ہے اور شخصیات اتنی بڑی بڑی ہیں، لیکن اسلام کے لیے ہر ایک نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے دربار میں جو ہے پیش کر دیا۔ حضرت علی نے پیش کیا ہے، حضرت علی کو شہید کیا گیا، حضرت حسن نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، اور پھر حضرت حسین نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ کیا عمدہ جسم ہے، کیا خوشبو سے معطر جسم ہے، کیا اعلیٰ ورفع مقام والے حضرت حسین ہیں، امام حسین ہیں، ہمارے حسین ہیں، ہمارے دل کا چین ہیں، ہمارے حسین ہیں۔ اللہ کی قسم ابو بکر کی نظر میں حسین کا مقام بلند و بالا، عمر کی نظر میں بلند و بالا، عثمان کی نظر میں بلند و بالا، ابو بکر کا زمانہ ہے۔ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہما اور اہل بیت کے بارے میں فرمانے لگے ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، اے لوگو، یہ ابو بکر کے الفاظ ہیں، لوگوں کو خطاب ہے، ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ لوگو ابو بکر تمہیں کہتا ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرو، کس ذریعے سے؟ حضرت حسن سے محبت کرو، حضرت حسین سے محبت کرو، تم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ یہ ابو بکر کا مقولہ ہے رضی اللہ عنہ۔
فرمانے لگے کہ محمد کی محبت چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو خود سے راضی کرنا چاہتے ہو، حضرت حسن و حسین کو راضی کر لو، ان کی محبت دل میں بھر لو۔ ان کی محبت جس دل میں ہوگی اس سے اللہ بھی محبت کرے گا، اس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کریں گے۔ اور فرمایا اللہ کے حبیب نے اللہم احبہما، اللہم احبہما، اے اللہ یہ حسن ہے یہ حسین ہے، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی اے اللہ ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ جی کتنے انسان دنیا میں موجود ہیں، کتنے انسان دنیا میں موجود ہیں، ہم تڑپتے ہیں کہ ہم سے اللہ محبت کرے۔ ہم سب کی کیا ہے خواہش ہے نا بھائی، کس کس دل کی خواہش ہے، کس کس کی یہ تمنا ہے کہ مجھ سے میرا اللہ محبت کرے۔ سب چاہتے ہیں نا کہ ہم سے ہمارا اللہ محبت کرے۔ اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتایا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت کر۔ اے تا قیامت تک آنے والے لوگوں، جو بھی اللہ کی محبت چاہتا ہے وہ حضرت حسن و حسین سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ یہ اصول ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طرز ہے۔ جس نے اللہ کی محبت مانگنی ہے، اللہ کی محبت چاہنی ہے، وہ حضرت حسن و حسین کی محبت دل میں لے آئے۔ حسین کی محبت ایمان ہے، اور حسین سے نفرت، یہ بغض جو ہے یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہو سکتا۔ حسین کی محبت ایمان کی علامت ہے، اہل اسلام کا شعار ہے، اور حسین سے نفرت کرنے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت حسین باطل کے سامنے کھڑا ہوا، باطل کے سامنے کھڑا ہوا، یزیدی فوجوں کے سامنے کھڑا ہوا، چھوٹے سے لشکر کے ساتھ جب مدینہ سے نکلے، لڑنے نہیں نکلے تھے۔ کوفہ والوں نے دھوکہ دیا ہے، کوفہ والوں نے دھوکہ دیا۔ کیسا دھوکہ؟ اہل کوفہ نے خط لکھے، حضرت حسین کو خط لکھے، اور ہزاروں کی تعداد میں لکھے کہ آپ آ جائیں، ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ خطوں کے جواب میں حضرت حسین نے، امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا، جاؤ ذرا کوفہ کے حالات لو، اہل عراق کے حالات لو، ناساز ہوں گے تو رہنے دیں گے، سازگار ہوں گے تو میں بھی آ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل آئے ہیں کوفہ میں۔ کوفیوں نے کیا کیا؟ پہلے ہی دن میں 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ جو ہے بیعت کر لی حسین کے نام کی، کہ ہم حسین کے نام کی تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ 18,000 لوگ جو ہے وہ آ گئے بیعت کرنے۔ مسلم بھی خوش ہوئے، مسلم بن عقیل بھی، کہ کتنے لوگ حسین کے جو ہے آنے کے منتظر ہیں، ان کی زیارت کے منتظر ہیں، ان کی قیادت کے منتظر ہیں۔ انہوں نے خط لکھ دیا، اے نواسہ رسول، اے جگر گوشہ بطول، آپ آ جائیے، اے علی کے نور نظر آپ آ جائیے، حالات سازگار ہیں، یہ آپ کے حامی ہیں، آپ کی مدد کو تیار ہیں۔ حضرت حسین مختصر سا قافلہ لے کے مدینہ سے نکلے۔ جلیل القدر صحابہ اکرام نے حضرت حسین سے کہا، اے نواسہ رسول، اے جگر گوشہ بطول، اے علی کے نور نظر، نہ جائیے، کوفہ والوں کی بدعہدی کو آپ نہیں جانتے؟ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ انہی اہل عراق نے آپ کے والد محترم کو قتل کیا، آپ کے برادر محترم حضرت حسن کو نیزے مارے، آپ نہ جائیے۔ اتنے عجب الفاظ حضرت ابن عمر کے ملتے ہیں، عمر کے بیٹے کے ملتے ہیں، کہ کہا، اے نواسہ رسول، اے حسین، میرے اور آپ کا ایسا معاملہ ہے کہ اگر یہ لائق عیب نہ ہوتا،
اور جو ہے ملامت کے قابل نہ ہوتا تو میں اپنے ہاتھ آپ کے بالوں میں داخل کرتا اور آپ کو جانے سے روک لیتا، یعنی آپ کے سر کے بال پکڑ کے حسین آپ کو روک لیتا کہ آپ نہ جائیے، یہ اہل کوفہ، یہ اہل عراق بدعہد لوگ ہیں، ابھی تو خط بھیج کے بلاتے ہیں، آپ جائیں گے بے وفائی کریں گے۔ لیکن حضرت حسین جانتے تھے، یزید کو جانتے تھے، یزید نے مکہ پہ بھی حملہ کیا تھا، یزید کا یہ جو ہے چاہتا تھا کہ میں حسین کو کسی طرح سے اپنی بیعت پہ آمادہ کروں، اس کے لیے یزید کو جو ہے کوئی چیز پیش نظر نہیں تھی، کسی کا احترام پیش نظر نہیں تھا، مقدسات مقام جو ہیں، جو حرم ہے اس کا بھی تقدس کا اس کو خیال نہیں تھا، مدینہ کے تقدس کا یزید کو خیال نہیں تھا۔ یزید چاہتا تھا خون ریزی ہو، چاہے مکہ میں ہو چاہے مدینہ میں ہو، حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ حضرت حسین نے کہا نہیں میں حسین ہوں، میں بڑوں کا اتباع کرنے والا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ میں شہید ہو گئے، لیکن مدینہ میں خون ریزی نہیں چاہی، میں حسین بھی مکہ میں خون ریزی نہیں چاہتا، میں مدینہ میں خون بہتا دیکھنا نہیں چاہتا، کہیں اور جا کے مرنا چاہتا ہوں۔ اس مدینے کو، اس مکہ کو، یہ نبی کے شہر کو، یہ اللہ کے شہر کو میں خون آلود نہیں ہونے دینا چاہتا۔ تو وہاں سے نکلے، جو ہے تھوڑی سی جماعت ہے، آگے بڑھتے گئے، مسلم بن عقیل کو جو ہے کوفہ میں شہید کر دیا گیا، خط ملا ہے اور حر بن یزید نے پہنچایا ہے کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ لوٹ جاؤ یہاں سے۔ تو حضرت حسین نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، ساتھیوں نے کہا نہیں پلٹیں گے، ہم حق پہ ہیں، نہیں لوٹیں گے۔ بھائیوں نے کہا، مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے، کہ ہم بھائی کا بدلہ لیں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ حضرت حسین نے بھی کہا اب مقام غیرت پہ آ چکے ہیں، اب پلٹنا اچھا نہیں ہے، آگے بڑھیں گے۔ حضرت حسین آگے بڑھے، حضرت حسین کا جو ہے قافلہ آگے بڑھا اور کربلا کے مقام جسے تف بھی کہا جاتا ہے اس مقام پہ آ گیا وہ قافلہ۔ ادھر یزید نے نعمان بن حارثہ کو کوفہ سے معزول کر دیا رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ عہدہ ابن زیاد کو دے دیا، کہا مجھے حسین کی جو ہے جو چاہیے، حسین گرفتار چاہیے، اگر مزاحمت کرے تو قتل کر دینا۔ ابن زیاد نے ابن سعد کو بھیج دیا، پہلا لشکر 1000 کا آیا تھا، وہ حر بن یزید کی قیادت میں آیا، دوسرا لشکر 4000 کا آیا، ابن سعد کی قیادت میں آیا۔ کربلا کے میدان میں آمنا سامنا ہوا ہے، آپس میں مکالمہ ہوا ہے۔ حضرت حسین نے سمجھایا کہ اے اہل کوفہ، اے اہل عراق، تم نے ہمیں خط لکھے، ہمیں بلایا اور ہم چلے آئے، اب تم ہمارے مخالف سمت میں کھڑے ہو، ہمارے مخالف لشکر میں کھڑے ہو، کیسی جفا ہے، کیسی بے وفائی ہے۔ تو ابن سعد نے کہا کیسے خط، ہم نے تو نہیں لکھے۔ تو حضرت حسین نے رضی اللہ عنہ بوریوں کی بوریاں ان کے سامنے خطوں کی کھول کے رکھ دی کہ یہ تمہارے خط لکھے ہوئے ہیں، لیکن اتنے وہ جو ہے گر چکے تھے، نہیں ان کی سمجھ میں بات آئی اور تلوار لیے، نیزے لیے، حضرت حسین پہ چڑھائی کر دی۔ 9 محرم جو آج کا دن ہے، چڑھائی کی ہے، روکا، کہا آج کی رات رک جاؤ، آج کی رات رک جاؤ۔ امام حسین نے روکا، ہمیں اللہ سے باتیں کرنے دو، مناجات کرنے دو، اللہ کو یاد کرنے دو، استغفار کرنے دو، رات اللہ کے دربار میں گزارنے دو۔ سارے قافلے کو اجازت ملی، رات ساری جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ گئے، بچے گڑ گڑائے، عورتیں گڑ گڑائیں اور اللہ کے سامنے کہا اللہ اللہ ہم تیرے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ اللہ تیری رضا کے لیے یہ بچے حاضر ہیں، یہ عورتیں حاضر ہیں، میں امام حسین حاضر ہوں۔ اللہ سے مناجات ہو رہی ہیں، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ سے کلام ہو رہا ہے۔ ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، امام حسین کے پاس آ گئے، نواسے اپنے نواسے کے پاس آ گئے اور آ کے فرمانے لگے میرے نواسے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، آؤ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، حضرت حسین کو لینے آ گئے کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ چنانچہ صبح ہوئی، آمنا سامنا ہوا، لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت حسین کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ کتنوں کو جو ہے تیگ کرتے چلے گئے، لیکن آخر میں قافلہ تو مختصر سا تھا اور ادھر لشکر بڑا تھا، وہ قتل کرتے رہے، یہ اہل بیت ذبح ہوتے رہے، یہ اللہ کے نام پہ قتل ہوتے رہے، یہ حق پہ کٹتے رہے، یہ اسلام پہ کٹتے رہے، یہ دین پہ کٹتے رہے۔ اور ادھر جو ہے سارا قافلہ 72 اشخاص جو تھے، جن میں 40 سوار تھے اور 32 جو ہے پیدل تھے، سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ حضرت حسین باقی ہیں، امام حسین باقی ہیں، تنے تنہا ہیں، زخموں سے چور ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ کوئی آگے بڑھے۔ مل کے سب نے حملہ کیا ہے، مل کے سب نے حملہ کیا۔ خولی بن یزید، شمر جوشن اور اسی طرح ابن سعد، یہ سارے آگے بڑھے اور خولی بن یزید نے حضرت حسین کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ آج زمین کے اوپر سب سے زیادہ عزیز و محترم خون گرا ہے، خون کے قطرے گرے ہیں، امام حسین کے گرے ہیں۔ کس کے لیے؟ اسلام کی بقا کے لیے، کس کے لیے؟ دین کی بقا کے لیے، کس کے لیے؟ آج اہل بیت، آج نبی کا گھرانہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے کربلا کے میدان میں۔ آج حضرت حسین کا سر وہ میدان کربلا میں پڑا ہے، تن وہ پڑا ہے۔ آج جو ہے ابن زیاد نے سر کو جو ہے سر مبارک جو ہے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، وہ چھڑی کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے لگا۔ آج ان ہونٹوں پہ چھڑی ابن زیاد کی ہے، جن ہونٹوں کے ساتھ کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ملا کرتے تھے، کبھی محمد عربی کے جو ہے ہونٹ ملتے، اور پیارے آقا جن ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں، آج وہ ابن زیاد کی چھڑی کے جو نیچے ہیں۔ کس وجہ سے ہے؟ ارے میاں اسلام کا نام بول بالا بلند کرنا ہے، اسلام کا بول بالا کرنا ہے، اسلام کو تا قیامت لوگوں تک پہنچانا ہے، دین کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے نبی کا گھرانہ حاضر، اس کے لیے صحابہ حاضر، اس کے لیے انبیاء حاضر۔ اس دین کو ہلکا نہ سمجھو، اس کی جو ہے اس کے پروان چڑھنے میں، اس دین کے پودے کے پروان چڑھنے میں، اس کے جو ہے ہرے ہونے میں صحابہ کا خون لگا ہے، اس کی جڑوں میں، اس کے ہرے ہونے میں پیارے آقا کا خون لگا ہے، اس کی جڑوں میں، اس کے ہرے ہونے میں، اس درخت کے پھیلنے پھولنے میں اہل بیت کا خون لگا ہے، اس کی جڑوں میں حضرت حسین کا خون لگا ہے، اس کی جڑوں میں۔ آج ہمارے پاس دین ہے، اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو۔ حضرت حسین تو دنیا سے چلے گئے، اپنا سر کٹا گئے اور اپنا سب کچھ دین کی خاطر لٹا گئے، اللہ کو راضی کر گئے، ہمیں سبق دے گئے۔ کیا خوبصورت شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کربلائیں قائم کرنا پڑتی ہیں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں عیش و عشرت کی زندگی ہو، راحت و آرام